نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، میں نے پہلے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کلام کے بارے میں کچھ وضاحت کی، اور پچھلی ویڈیو کا عنوان بھی یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت کس نے لیا۔ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اس طرح آج بھی میں آپ کے سامنے وہی قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور رحمت پہ خوش ہو جاؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت پہ آپ اسے خوشیاں منا رہے ہو، ان پہ خوشیاں مناؤ، ان پہ اپنے آپ کو خوشحالیاں دو، اور وہ چیزوں سے بہتر ہے جو تم نے جمع کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام پر خوشیاں منانا، اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت کے بعد خوشی منانا، اللہ رب العالمین کے کلام کے احکامات کو نافذ کرنے کے بعد خوشی منانا، میرے نزدیک یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی یہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے دل میں بھی یہ ارمان ہو جائے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھوں، اور وہ شخص بھی اس پروگرام اور اس خوشی کی وجہ سے وہ خود بھی قرآن کی حامل ہو جائے، ان کی بچے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی سیکھنے اور سکھانے والے بن جائے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے قرآن اور اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھی تو اس کے بدلے میں اس شخص کو ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، والحسنۃ بعشر امثالھا، یعنی ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی، اور الحسنۃ بعشر امثالھا، اور اس شخص کے لیے ایک نیکی کے ساتھ اس کو 10 گنا نیکیاں اس کو ملے گی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا فرمایا، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی الف لام میم ہم ایک ہی، ہمارا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک جملہ ہے اور بس ایک حرف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، اس صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے انسان کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے، تو اس شخص کے بارے میں آپ اب اندازہ کریں کہ وہ کم از کم روزانہ ایک ہی آیات تلاوت کرتے ہیں، کم از کم ایک ہی آیات۔ اور مثلا میں آپ کے سامنے بتاؤں گا،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو بہت چھوٹی سی آیات ہے. تو جب انسان یہ پڑھتے ہیں روزانہ اور اسی طرح آگے ایک ایک آیات پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی نیکیاں ہوگی. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایک حرف کو گن گن کر کے ہم اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت کرتے، بلکہ یہ نہیں. بلکہ ہم کیا کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کو روزانہ کم از کم ایک رکوع کا تلاوت کرنا ضرور کرنا چاہیے. ایک رکوع، کم از کم ایک رکوع. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عادات دیکھو. بعض صحابہ ایسے تھے جس میں 6 دنوں میں، جن میں 5 دنوں میں، 7 دنوں میں، 8 دنوں میں کم از کم وہ قرآن کی مکمل تلاوت کرتے تھے. 3 دن سے کم تلاوت کرنا یہ نامناسب ہے اور منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کم از کم 3 دن سے زیادہ، 5 دن میں، 7 دن میں، 9 دن میں، ماہ میں، کم از کم سال میں تو ایک بار قرآن کا تلاوت کرنا ضروری ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک انسان ایک ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا نیکیاں مل جاتی ہے. اور اس قرآن کی حفاظت تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان سے خوش ہو جاتی ہے. اور میں نے تو ایک حدیث بتائی، لیکن پچھلی ویڈیو میں نے ایک حدیث بتائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو ہمیں اس بات کا خوب اندازہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے پڑھنے سے ہمیں کیا ملتی ہے، کتنی اجر ہم کو ملتی ہے، کتنی نیکیاں مجھے ملتی ہے. اور اگر ہم تلاوت نہیں کرتے، الف لام میم جیسے الفاظ ہم نہیں کہتے تو ہم کو کوئی نیکی نہیں مل جاتی. اسی طرح یہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہے. اور جو شخص دنیا میں بھی کسی کی کتاب اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، جو لکھنے والا ہو وہ خوش ہو جائے. تو جس کے سامنے یہ تذکرہ ہو جائے کہ میں آپ کی کتاب پڑھتا ہوں تو وہ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری کتاب یہ لوگ پڑھتے ہیں. تو دیکھیں جب اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس تلاوت کرنے والے کی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندے دیکھو وہ فلاں بندہ ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جب اللہ رب العالمین اپنے مبارک منہ سے اس شخص کے نام لیتے ہیں کہ فلاں میرا فلاں بندہ میرے تلاوت کرتے. تو آئیے سب مل کر عہد کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک رکوع کی تلاوت کرنا ہمیں روزانہ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے عادی بن جائیں اور روزانہ کی بنا پر ایک رکوع کا تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اچھے بندوں میں شمار ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن کے عبادت کے بارے میں انشاءاللہ میں اور بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.